میں نے اس پر گرتے ہی کاریوار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ سر دست یہی میرے لیے راجو اور ماجے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا سر زور سے پختہ فرش پر دے مارا۔ اس کے حلق سے کربناک چیخ خارج ہو گئی۔ اس کا سر پھٹ گیا اور وہاں سے خون بہہ نکلا۔ اسی وقت عقب سے راجو اور ماجا بیک وقت مجھ پر جھپٹے اور پیچھے سے مجھے کھینچ کر پرے اچھالا۔ پھر ماجا تو زخمی سلیم کو سنبھالنے لگا، جبکہ راجو نے اپنا پستول نکالنے کی کوشش کی۔ یہ اس کی فاحش غلطی تھی، کیونکہ اس وقت میں اس کے ساتھ تقریباً چپکا ہوا تھا۔ میرے دائیں بازو کی کوہنی اس کے پیٹ پر لگی، وار کاری تھا۔ اس نے منہ سے کہہ اگلی اور فرش بوس ہوتا چلا گیا۔ نتیجے میں اس کا پستول میرے ہاتھ لگا ہی تھا کہ تب تک راجو کو صورتحال کی خطرناکی کا ادراک ہوا اور اس نے وہیں سلیم کے پاس فرش پر اکڑوں بیٹھے بیٹھے ہی مجھ پر اپنے پستول سے فائر کر دیا۔ میں نے بچنے کی کوشش کی کہ گولی میرے پستول والے ہاتھ پر لگی اور ماجے کا پستول میرے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ راجو مجھ پر دوسرا فائر کرتا، میں نے تیزی سے اپنی جگہ چھوڑی۔ تب تک ماجا لکڑ سنبھالا لے چکا تھا۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ اس دوران میں نے قلیل ترین عرصے میں موقع تاک کر اپنا پستول اچک لیا، اور یہی وہ وقت تھا جب ماجا لکڑ میرے قریب آ گیا تھا۔ ماجے ہوشیار، یہ جانے نہ پائے۔ راجو وہیں سے غرا کر ماجے سے بولا، تو ایسے نہیں جا سکتا لمبو۔ ماجا مجھے خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے غرایا، تو نے اپنے استاد پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس وقت ہم تینوں پرانے جانی دوست گویا جانی دشمن بن چکے تھے۔ میں نے بھی کوئی لحاظ کیے بغیر ماجے سے خونخوار لہجے میں کہا، میرے راستے سے ہٹ جا ماجے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تو میرا دوست تھا۔ ہم دونوں کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ مت جانے دینا اسے ماجے، راجو پھر چلایا۔ ماجے نے میرے ہاتھ میں پکڑے پستول کی پرواہ کیے بغیر نہ جانے کس جوش یا زوم تلے کہ میں شاید اس پر فائر کرنے کی جرت نہیں کروں گا، جست لگائی۔ میں بھی تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ایسے میں فوزیہ کا چہرہ ایک لمحے کو میری چشمے تصور میں ابھرا، کیونکہ میں اسے گولی نہیں مارنا چاہتا تھا، وہ فوزیہ کا بھائی تھا۔ میں نے تب بھی فائر نہیں کیا اور ماجے کی جست کو جوابی وار سے سہتے ہوئے ایک خاص ٹرک سے گھوما اور وہ اپنے ہی زور پر راجو کی جانب لڑکتا چلا گیا۔ وہیں سلیم کا گرا ہوا پستول پڑا تھا۔ ماجے نے کمال پھرتی سے سنبھلتے ہی وہ اچک لیا اور بے دریغ مجھ پر فائر کر دیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ گولی میرے بالکل چہرے کے قریب سے گزر گئی، جس کی سنسناتی جھپک میں نے صاف محسوس کی تھی۔ دوسری گولی چلانے کا اسے میں موقع دیتا تو جان سے چلا جاتا۔ مجبوراً مجھے اس پر فائر کرنا پڑا۔ گولی ماجے کے سینے میں لگی اور اس کی آخری چیخ مجھے بڑی دلدوز محسوس ہوئی۔ وہ گر پڑا۔ میں دروازے کو دھکیلتا ہوا نکل بھاگا۔ ٹائیگر ہاؤس سے زندہ سلامت نکلے مجھے 5-10 منٹ بیتے تھے۔ میں رات کی تاریکی میں اپنی بائک آندھی طوفان کی طرح دوڑائے چلا جا رہا تھا اور اپنے گھر جانے کی بجائے سیدھا اس گھر کا رخ کیا جس کی چابیاں آج ہی سیٹھ سکندر نے میرے حوالے کی تھی۔ میں نے وہیں آ کر دم لیا اور بائک بھی اندر ہی لے آیا۔ وہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس گھر کا تالا ہی میں نے کھولا تھا۔ عجیب اتفاق تھا، آج مجھ پر یہ مصیبت پڑی تھی اور آج ہی یہ گھر کام آ گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں کافی دیر تک خالی ذہن کی حالت میں کرسی پر پڑا بیٹھا رہا۔ ماجے کا پستول میں وہیں پھینک آیا تھا، اپنا بھی وہیں رہ گیا تھا۔ میری سانسیں ابھی تک دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ میرے ہاتھوں آج پہلا قتل ہوا تھا اور مجھ پر ہلکی کپکپی تاری تھی۔ دل و دماغ سائیں سائیں کر رہے تھے۔ قتل بھی میرے ہاتھوں فوزیہ کے بھائی ماجے کا ہوا تھا۔ دل سے دعا بھی نکل رہی تھی کہ کاش وہ بچ جائے۔ یہ قتل ہی تھا۔ خود کو لاکھ تسلیاں دینے کی کوشش کرتا کہ یہ سب میں نے اپنے دفاع میں کیا تھا، مگر کون مانتا یا سمجھتا۔ پولیس کیس تو مجھ پر بن ہی سکتا تھا۔ مجھے پولیس، تھانہ اور عدالتوں سے بہت الجھن بلکہ ایک خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ پھر پھانسی کا بندہ میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ میری حالت غیر ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا، بلکہ چہرے پر بھی ٹھنڈے پانی کے چینٹے مارے۔ میں خود کو در بدر اور خاک پسر کھوتے محسوس کر رہا تھا۔ کہاں جاتا، کس سے فریاد کرتا؟ راہیلہ وہ بھی اس خطرناک اور سنگین ترین صورتحال میں بھلا مجھے کیا مشورہ دے سکتی تھی؟ سیٹھ سکندر سے مدد کی کس حد تک میں توقع رکھ سکتا تھا، اس بارے میں غور کرتا رہا۔ دل و دماغ پریشانیوں اور تشویش امیز الجھنوں کا شکار ہونے لگے۔ کاش میں سلیم شالیہ کے کہنے پر نہ چلتا، کاش میں ان تینوں کی سنگت ہی سے انکار کر دیتا، ان کی دوستی چھوڑ دیتا۔ اب ایسے ہی حسرت زدہ خیالات کی آماج کا بننے لگے تھے میرے دل و دماغ۔ یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ وقت بیتتا جا رہا تھا اور مجھے لمحہ بہ لمحہ یوں لگ رہا تھا
جیسے پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی میرے پیچھے ہوں، جیسے ابھی پولیس کی بھاری جمعیت ایک خونی قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے اس گھر میں ریڈ کرے گی اور مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ کافی دیر بیت گئی اور میں نے اپنے حواسوں پر قابو پانا شروع کر دیا، خود کو تسلی بھی دینے لگا۔ ماجا وغیرہ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، وہ بہرحال غلط راستوں پر چل نکلے تھے۔ میں انہیں نصیحت کرنے، انہیں سمجھانے کی پوزیشن میں بھلا کب تھا۔ سلیم انہیں پیسوں سے خرید کر اپنا اور باز اقبال کا زرخرید غلام بنا چکا تھا۔ اسی سبب تو وہ دونوں یعنی ماجا لکڑ اور راجو بوری اس کے آگے دم ہلاتے تھے، اور یہی نہیں اس کے کہنے پر میرا خون کرنے پر بھی تلے بیٹھے تھے۔ اگر میں نے اپنے تحفظ میں یہ سب کیا تھا تو میرا کیا قصور تھا؟ تو میرے بھائی کے قاتل ہو سہراب، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اچانک مجھے فوزیہ کی روتی سی سکتی آواز سنائی دی۔ میرا دل پھر مختل ہونے لگا۔ کیا تم نہیں جانتے سہراب کہ بھائی ماجد ہی ہم دونوں ماں بہنوں کا آخری سہارا تھے؟ اف، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں نے کرب سے بڑبڑاتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرا اندر پھر بلگنے لگا۔ فوزیہ کا حوالہ مجھے تڑپا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تو میں نے کسی کو اتنا چاہا تھا۔ اب کیا کرتا میں؟ جب فوزیہ کو یہ معلوم ہوتا کہ اس کے بھائی کا قاتل میں ہوں، میں لاکھ تعویلیں دیتا، ہر طرح کی توجیحات پیش کرتا۔ وہ مانتی؟ شاید نہیں، بلکہ میں نے تو اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اس کے بھائی ماجے کو غلط راستے پر جانے نہیں دوں گا، اور وہ میری اس بات سے کس قدر خوش اور مطمئن ہوئی تھی۔ یہ بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے کہا تھا مجھ سے کہ سہراب، وہ جو تم پر پورا بھروسہ ہے، اور میں نے کیا کر ڈالا تھا اس کے بھائی کے ساتھ، اس کا خون۔ اف میرے خدا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ فوزیہ کے حوالے سے بھی سوچ سوچ کر میرا دماغ پاگل ہونے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا سب کچھ چھن گیا ہو۔ محبت جیسا سرمایہ مجھے نصیب ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، اسے اگر پتہ چل گیا کہ اس کے بھائی، اس کے واحد سہارے کا قاتل میں ہی ہوں، تو اس کے دل پر کیا گزرتی؟ وہ کس قدر مجھ سے نفرت کرنے لگی گی۔ میں نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا اور میری اپنی جان پر بنائی تھی کہ میں سنبھالا ہی نہیں لے سکا تھا۔ اب میرے دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ خدا کرے ماجا بچ جائے، میری چلائی ہوئی گولی نے اسے زیادہ گھائل نہ کیا ہو، لیکن میری چشمے تصور سے وہ دل دوز منظر ہٹتا ہی نہیں تھا۔ جب میں نے ماجے کے سینے میں گولی اتاری تھی اور وہ کربناک انداز میں چیخ کر اپنا سینہ تھامے فرش بوس ہوا تھا، میں نے خود کو نارمل اور پرسکون رکھنے کی سعی کی اور سر درد سے یہی راز سوچی کہ کچھ بھی ہو، سیٹھ سکندر ہی اب اس نازک اور آڑے وقت میں میرے کام آ سکتا ہے۔ آخر میں بھی اس کے کام آیا ہوں، بلکہ آ رہا تھا۔ اس گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، ایک عدد ٹیلی فون بھی تھا۔ میں نے اسی وقت سیٹھ سکندر کے گھر کا نمبر ملا دیا اور اپنے حواس مجتمع کرنے لگا۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی۔ تیسری بیل پر ان کے کسی ملازم نے فون اٹھایا۔ صاحب تو سو رہے ہیں، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری جانب سے اسی ملازم نے کہا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے کہا، انہیں بہت ضروری اطلاع دینی ہے، انہیں جگاؤ اور کہو کہ سہراب نے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ملازم سوچ میں پڑ گیا۔ ممکن تھا کہ اسے میرے بارے میں کچھ علم نہ ہو۔ بولا، یہ تو مشکل ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے مجھ پر۔ اب کل بات کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے آج ہی بات کرنی، اور اگر تم نے انہیں نہیں جگایا تو اس بات پر بھی تم سے صبح سخت خفا ہو سکتے ہیں۔ آگے تمہاری مرضی۔ میں نے اس پر نفسیاتی حربہ آزمایا۔ بالآخر اس نے مجھے ہولڈ کرنے کو کہا اور میں ریسیور تھامے رہا۔ ہلو سہراب، خیریت تو ہے نا؟ چند منٹوں بعد ہی سیٹھ سکندر کی دوسری جانب سے نیم قانودہ سی آواز ابھری۔ خیریت ہوتی سیٹھ تو اس وقت آپ کو کیوں ڈسٹرب کرتا؟ میں کچھ جھلا گیا۔ بولو نا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مجھ سے شاید ایک قتل ہو گیا ہے، میں نے بتایا۔ کیا؟ دوسری طرف سے اس کی بری طرح چونکنے کی آواز ابھری تھی۔ کس کا؟ کیوں؟ کیسے؟ وہ حوانک سا ہو کر رہ گیا اور میں نے اسے مختصر الفاظ میں ساری بات بتا دی۔ وہ یہ سن کر چند لہجے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، سنو، ہو سکتا ہے وہ مرا نہ ہو، خیر میں پتہ کر لوں گا، تم ابھی کچھ دن اسی مکان میں رو پوش رہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے گھر والے میری غیر موجودگی میں پریشان ہوں گے، میں نے کہا۔ میں محمود قریشی کو وہاں بھیج دوں گا، اس سے ان کی تسلی نہیں ہوگی، خاص کر میری ماں کی۔ تو پھر موقع نکال کر آدھی رات کو رازداری سے جا کر مل لاؤ اور انہیں تسلی دو کہ دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا، خرچے پانی کی وہ بالکل فکر نہ کریں، سیٹھ سکندر بولا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن خرچے پانی سے زیادہ میری ماں اور بہن کو میری فکر ہوگی۔ تم انہیں تسلی دے دینا یار، اب کچھ دن تو ایسے ہی چلے گا، میں حالات سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ پولیس کو مطلع کریں گے، ہو سکتا ہے، لیکن سیٹھ صاحب اب وہ کھل کر میرے دشمن بن چکے ہوں گے، میری ماں اور جوان بہن کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میرے لہجے میں فکر و تشویش تھی۔ وہ بولا، تو مجھے ذرا کچھ مہلت دو، میں کچھ کرتا ہوں۔
یہ کہہ کر سیठ سکندر نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے ریسیور رکھا اور سوچنے لگا کہ جب تک سیٹ سکندر کچھ سوچے اور کرے مجھے اپنے گھر کی راہ لینی چاہیے۔ حالات اسی نہج پر آ چکے تھے کہ مجھے ماں اور راحیلہ کو خود جا کر تسلی دینا تھی۔ یہ بھی خیال آتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں وہاں پہنچوں اور پولیس میری تلاش میں وہاں چھاپا مار دے۔ پھر سیٹ سکندر کی بات یاد آئی۔ اس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کو وہ اتنی جلدی خبر نہ دیں۔ پھر ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ ماجا لکڑ زندہ تھا یا نہیں۔ میرا خیال یہی تھا کہ وہ نہیں بچا ہوگا۔ میرے پستول سے نکلی گولی نے اس کا سینہ چاٹ لیا تھا۔ رات کا 1 بج گیا۔ مجھے ماں کی زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ بیچاری نے زندگی میں دکھ ہی اٹھائے تھے۔ پہلے سخت مزاج شوہر کو برداشت کرتی رہی اور اب میں اسے ستا رہا تھا۔ مجھے رونا آ گیا۔ میں نے خود پر قابو پایا۔ اس طرح رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ مجھے حالات کا جواب مردی سے مقابلہ کرنا تھا۔ میں نکلا اور اپنی بائک پر رات کی گھپ تاریکی میں اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ قریب پہنچ کر میں نے بائک احتیاط کے پیش نظر گھر سے دور تاریک گوشے میں کھڑی کر دی اور خود تیز تیز قدموں اور محتاط روی کے ساتھ اپنے گھر والی گلی کی جانب بڑھنے لگا۔ رہ رہ کر میرے دل و دماغ میں یہی خیال آ رہا تھا کہ میرے گھر کے پاس لوگوں کا ہجوم ہوگا، پولیس کی گاڑی بھی کھڑی ہو سکتی ہے، محلے کے لوگ شور مچا رہے ہوں گے، ہائے سہراب نے قتل کر دیا، پولیس آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب میں گھر والی گلی میں داخل ہوا تو وہاں حسب سابق سناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دل کو ذرا حوصلہ ہوا، دماغ میں سوچنے کے لیے تھوڑی بشاشت جاگی، پر ایک کہیں چوکیدار کی روایتی سی آواز گونج رہی تھی، جاگتے رہو۔ میں ہی جاگ رہا تھا، شاید سب سو رہے تھے۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا اور ہلکے سے دستک دی۔ وہ دونوں اندر میری ہی منتظر تھی شاید۔ جھٹ سے دروازہ کھلا، ماں کا متورم چہرہ اور پھر اس کے عقب میں راحیلہ کا متوحش چہرہ دکھائی دیا۔ شش! میں نے بولنے سے منع کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے اندر داخل ہوا اور عقب میں دروازہ بند کر دیا، پھر دونوں کو اپنے بازوؤں کے سائے تلے لے کر کوٹڑی میں آ گیا۔ وہ دونوں میرے اس پورے اصرار سے انداز اور میری ہیت قضائی پر مزید ہراسان نظر آنے لگی، بلکہ ماں نے تو رونا شروع کر دیا۔ ماں رو مت، اور تم دونوں میری بات غور سے سنو۔ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کچھ دنوں کے لیے باہر رہوں گا، تم پریشان مت ہونا، گھر کا چولہا جلتا رہے گا، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دونوں بھلا میری تسلیوں میں کب آنے والی تھیں؟ میری بات سن کر وہ مزید رونے لگیں۔ ہوا کیا ہے آخر؟ ایسا کیا کر دیا تو نے؟ ماں بولی۔ راحیلہ تو سمجھدار ہے نا، ماں کو سمجھا دینا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے یہاں زیادہ ٹھہرنے کا، اور سنو، اگر پولیس یہاں آئے اور میرا پوچھے تو؟ ہائے پولیس! ماں نے کلیجہ پیٹ ڈالا۔ ماں چپ کر جا، میں خود بہت پریشان ہوں، میں نے چلا کر کہا۔ راحیلہ پر کپ کپی تاری تھی۔ میں نے اس سے کہا، راحیلہ ماں کو اب تو نے سنبھالنا ہے، پولیس آئے تو میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا، یہ بھی نہیں کہ میں آیا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں صورتحال چند ہی دنوں میں سنبھال لوں گا۔ میرے پاس واقعی وقت نہیں تھا۔ میں ان دونوں کو حیران و پریشان چھوڑ کر چلا آیا، سیٹھ والے گھر پہنچا اور ذرا سکون لینے کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گیا، مگر سکون کہاں ملنا تھا۔ کروٹیں بدلتا رہا، کبھی لگتا پولیس یہاں بھی کسی وقت چھاپا مار سکتی ہے۔ دل کو خوف سا گھیرنے لگا۔ حالانکہ میں نے اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ مل کر بڑے دنگے فساد کیے تھے، بھتے کی وصولیوں کے سلسلے میں مار کٹائی بھی کی، ہلکے پھلکے پولیس کیس بھی بنے، مگر آج اور بات تھی۔ وجہ یہی تھی کہ میں متنفر قرار پایا تھا، تنظیم میری دشمن بن چکی تھی، میں ان کے ایک آدمی بلکہ اپنے ہی آدمی کو ہلاک کر چکا تھا۔ آ جا کر سیٹھ سکندر ہی تھا۔ میں سوچتا رہا وہ بھی کیا کر سکتا تھا، وہ تو خود میری مخبری کے سہارے چل رہا تھا، لیکن نہیں، سیٹھ سکندر کے پاس دولت کی طاقت تھی اور فی زمانہ یہی طاقت سب پر حاوی تھی۔ میں خود کو تسلیاں دینے لگا۔ سیٹھ سکندر کی بات یاد تھی مجھے، میں تمہیں ضائع نہیں جانے دوں گا سہراب، تم میری ایک جان نثار اور جاں باز آدمی ہو، تم نے میری جان ہی نہیں میری املاک کو بھی ایک بڑے نقصان سے بچایا ہے۔ مجھے تسلی ہونے لگی۔ نہ جانے پھر رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی، اچانک ایک دھماکہ ہوا اور میری آنکھ کھل گئی۔ پولیس گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ خبردار، ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ پولیس کی بھاری جمعیت میں ایک قداور پولیس انسپکٹر نے مجھ پر پستول تان کر تحکمانہ درستی سے کہا اور میں بت بن کر رہ گیا۔ دو پولیس والے میری جانب ہتھکڑیاں لے کر بڑھے۔ میں جانتا تھا کہ پولیس کی حراست میں جانے کا مطلب تختہ دار پر چڑھنے کے مترادف تھا۔ تبھی پھر اچانک نہ جانے کہاں سے میرے اندر اتنی ہمت عہد کر آئی۔ تنظیم کی تربیت یہاں میرے کام آئی تھی۔ میں نے نہایت بجلی کی سی تیزی کے ساتھ حرکت کی اور پولیس کا گھیرا توڑ کر بھاگا۔ پولیس نے فائر کی لیکن میں گھر سے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔
مگر دوسرے ہی لمحے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ سامنے پولیس کی 3-4 گاڑیاں کھڑی تھیں اور وہاں بھی پولیس کی بھاری نفری گنے تانے پوزیشن سنبھالے موجود تھی۔ میں نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی اور دیوانہ وار ایک طرف کو دوڑتا چلا گیا۔ عقب میں یک بیک گولیوں کی دھرا دھن ابری اور مجھے یوں لگا جیسے میرا پورا وجود مکھیوں کا چھتا بن گیا ہو۔ میں گرا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں بیڈ پر بیٹھا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ میری آنکھ کھل چکی تھی، یوں لگا جیسے میں نے لمبی مسافتیں دوڑ کر طے کی ہوں۔ اوہ میرے خدا، یہ خواب تھا، ایک بھیانک خواب۔ میں بڑبڑایا۔ میری دھوکنی کی طرح چلتی سانسیں معمول پر آنے لگیں۔ صبح ہو چکی تھی، کہیں سے دن کی روشنی اندر کمرے میں پڑ رہی تھی۔ میں اٹھا، ہر سو خاموشی کا راج تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور ہر دن کی طرح یہ بھی کوئی معمول کا دن ہو۔ باہر نکلوں اور آزادی سے گھوموں پھروں، کھاؤں پیوں، لیکن نہیں، اب آزادی کہاں رہی تھی۔ اب تو سائے سے بھی چھپنا اور ڈرنا پڑ رہا تھا۔ سہراب ہمت پکڑ، اس طرح ڈرتا رہے گا تو مارا جائے گا۔ مت بھول کہ تو اس وقت جرائم پیشہ افراد کے پھیلائے ہوئے مکڑی کے جال میں پھنس چکا ہے۔ اچانک کوئی میرے اندر سے بولا، تو نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے تحفظ کے لیے کیا، تو غلط راستوں کا مسافر نہیں تھا۔ اسے چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن بات اتنی سی ہے کہ تجھے موقع نہیں ملا۔ اپنی اندر کی آوازیں سن کر میں دل کو پہلی بار ذرا ڈھارس ہونے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی تو نہیں کیا تھا۔ میں تو ماجے اور راجو کو بھی راہ راست پر لانے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں تھا، اور پھر وہ تینوں میری جان کے دشمن بن گئے، مجھے بلا کر دھوکے سے ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ میں ایک نئی ہمت اور حوصلے سے اٹھا، کھڑکی سے باہر جھانکا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، منظر صاف تھا، دور سڑک پر معمول کی ٹریفک جاری تھی، چند لوگ بھی آتے جاتے دکھائی دیے، سب کچھ حسب سابق اور حسب معمول ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر چائے بنائی، بریڈ فریج میں رکھی تھی اور انڈے بھی۔ اس کے بعد غسل کیا، پھر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ وقت گزرا تو دل و دماغ کو سکون ملا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں چونکا، پھر دروازہ کھولنے کو لپکا، لیکن پہلے جھری سے باہر دیکھنا ضروری تھا۔ باہر محمود قریشی کھڑا تھا۔ اسے دروازے پر دیکھ کر مجھے ڈھارس ہوئی اور میں نے ایک دم دروازہ کھول کر اسے اندر کر لیا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار تھے۔ دروازہ جلدی سے بند کر کے میں اسے کمرے میں لے آیا جہاں میں ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا اور میں اس کے سامنے والی کرسی پر۔ پھر اسے چائے کا پوچھا۔ وہ بولا، اس کی ضرورت نہیں، تم نے معاملہ گھمبیر کر ڈالا ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ تمہیں یہ سب ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی باتوں پر مجھے حیرت ہوئی اور میں اسی لہجے میں بولا، شاید آپ کو ابھی تک سیٹھ صاحب نے پوری بات نہیں بتائی ہے، یا پھر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جس ہنگامے کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، اور پھر اس ہنگامے کی کسی بھی وقت توقع تھی۔ پھر ایک ذرا توقف کے بعد بولا، میں تو یہی سمجھا تھا کہ آپ کو یہاں سیٹھ صاحب نے میری کسی مدد کے لیے بھیجا ہے، مگر آپ تو الٹا مجھے ہی دوش دینے لگے۔ برا منانے کی ضرورت نہیں، وہ کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے بولا۔ برا منانے ہی کی تو بات ہے، میں نے بھی تلخی سے کہا۔ مجھے سیٹھ صاحب نے ساری بات بتا دی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ میری کوئی مدد کرنے کی بجائے یہی کہنے آئے ہیں کہ ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا، تو اس سے میری پریشانی میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوگا۔ میں نے گھمبیر لہجے میں اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ہم دونوں کی تیکھی اور چبھتی ہوئی نظریں ایک دوسرے کے چہرے پر کھپی ہوئی تھیں۔